السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹی وی۔ برسات کا موسم، مونسون، بارشیں اور سیلاب، پاکستان گویا پورے کا پورا ایک آفت زدہ علاقہ بن چکا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں موت کی نیند سو گئے ہیں۔ بہت سارے پاکستانیوں نے اپنے بچے، اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیویاں پانی میں ڈوبتی دیکھی۔ اپنوں کو کھونا یقیناً دکھ کی بات ہے۔ آج سارا پاکستان دکھی ہے، پریشان ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، مویشی تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار نہیں رہا۔ لوگوں کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پہ وہ سر چھپا سکیں۔ اتنی بڑی آفت، اتنا بڑا نقصان پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جب قیام پاکستان ہوا تھا تو بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، بڑی تباہیاں آئی تھیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تباہی اب آئی ہے، یہ شاید اس سے بھی بڑی تباہی ہے۔ اتنے لوگ اس وقت بھی شاید نہ مرے ہوں جتنے اب مرے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے، اور ہم کناروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، وہ بے بس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ نہ سر چھپانے کو جگہ ہے، نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا ہے، اگر بیمار ہیں تو دوائیاں کوئی نہیں، خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کب کھانا ہے، اگلا کھانا کب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ رفع حاجت کے لیے جگہ کوئی نہیں، پانی پانی، ہر طرف پانی، اتنا پانی کہ جتنا کبھی انسانی آنکھ نے دیکھا نہ ہو۔ ہمارے شہر، ہماری بستیاں، ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات گویا سمندر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اور اس آفت سے نجات دلائے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ اور یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہر سال ڈوبتا ہے۔ کبھی سندھ میں سیلاب آ گئے، کبھی کشمیر میں آ گئے، کبھی پنجاب میں آ گئے، کبھی KPK میں آ گئے، کبھی پورے پاکستان میں آ گئے۔ لیکن پچھلے 70-75-77 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، اس کے بارے میں کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی۔ 1-2 ڈیم بنائے گئے اور اس کے بعد بالکل خاموشی۔ ہمارا ہر ٹیکس کا 1 روپیہ بھی جو ہم دیتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اربوں روپے، کھربوں روپے پر ڈے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ ڈیم نہیں بن رہے۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ وقت ہے، نہ ہی ان کو ہمارا خیال ہے، نہ ہی وہ کچھ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی اور ایک عام انسان ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میری پاکستان کے تمام عام انسانوں سے، جو کہ 90% ہیں آبادی کا کم از کم، ان سے اپیل ہے، درخواست ہے، دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ جب الیکشن میں آپ ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس نظام کا بائیکاٹ کریں، اس کا حصہ ہی نہ بنیں، کیونکہ جب آپ
ہم میں سے 10 بندے بھی ووٹ دینے چلے جائیں گے تو وہ ووٹ تصور ہو جائے گا، وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اس کی بنیاد پر ہمارے حکمران نالائق لوگ ہم پر سوار ہو جائیں۔ اس نظام کا بائیکاٹ کریں جب تک آپ جیسے، یعنی وہ لوگ جن کا رہن سہن، جن کا طرز زندگی آپ جیسا ہو، جو آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہوں، آپ کی گلی میں یا آپ کے محلے میں رہتے ہوں، آپ کے قصبے میں رہتے ہوں، ان کا انتخاب نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو عام انسان نہیں ہے وہ نہیں ڈوبا، نہ اس کا گھر گرا۔ ہمارے حکمرانوں کے گھر بڑے محفوظ، نہ وہاں سیلاب آتا ہے، نہ کوئی آفت آتی ہے، نہ زلزلہ آتا ہے، نہ ان کو بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ بالکل ہرے بھرے بہترین، ان کے خاندان پھل پھول رہے ہیں، ان کے بچے ترقی کر رہے ہیں، گھر بیٹھے بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہمارا ایک عام پاکستانی کا ہر سال نقصان ہوتا ہے، ہر گلی میں نقصان ہوتا ہے، ہر محلے میں نقصان ہوتا ہے، ہر شہر اور ہر قصبے میں نقصان ہوتا ہے، ہر نکڑ پر ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہماری جمع پونجی کسی نہ کسی آفت کی نظر ہو جاتی ہے۔ بظاہر بارشیں ہر سال ہوتی ہیں، اس پانی کو انسانوں کے لیے محفوظ بنانا تاکہ وہ ہمارا نقصان نہ کر سکیں، ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے مال مویشی، ہمارے گھر کا سامان، ہماری بیٹیوں کے جہیز اس پانی کی نظر نہ ہوں۔ حکمرانوں نے اس کا انتظام کرنا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں۔ انہیں نہ پانی نظر آتا ہے، نہ سیلاب نظر آتا ہے، نہ آفت نظر آتی ہے، نہ ہمارے مسائل نظر آتے ہیں، نہ ہمیں وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی انسان سمجھا جائے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسا تبھی ہوگا جب آپ کے نمائندے آپ جیسے ہوں گے۔ عام انسان پارٹی کا ساتھ دیجیے، اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کریں، جن کے مسائل ہیں وہی اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی اور کم فہمی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے مسائل ہیں ہی نہیں، ان سے ہم اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں جن کو کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں آیا، جنہوں نے مسئلوں کو فیس ہی نہیں کیا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مسئلے ہوتے کیا ہیں، جن کے گھر سیلاب میں نہیں بہے، جن کے مال مویشی سیلاب کی نظر نہیں ہوئے، انہیں کیا پتہ کہ سیلاب کیا ہوتا ہے۔ اپنے جیسوں کا انتخاب کریں، بلکہ خود سیاست کریں۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو مسائل حل ہوں گے، لیکن اگر آپ نے انہی کا انتخاب کیا تو اگلے سال بھی ہم ہی ڈوبیں گے، یہ پکی بات۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات پر غور کریں گے اور آئندہ کے لیے یا تو خود سیاست میں کھڑے ہوں گے، یا عام انسان پارٹی کا ساتھ دیں گے، یا کسی ایسے بندے کا ساتھ دیں گے جو آپ جیسا ہو۔ امپورٹڈ لیڈروں سے جان چھڑائیں تاکہ پاکستان ایک بہتر ملک بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا، سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔